سے سوتا ہے، اور کوئی کہے مجھے باؤنڈریز کی ضرورت نہیں ہے، میں کھلی زمین پہ سو جاؤں گا، سو تو جائے گا لیکن چور کا خطرہ ہوگا، ڈاکو کا خطرہ ہوگا۔ تو اس فطرت کو باؤنڈری دینے کے لیے خدا نے شریعت کو بنایا۔ تو آوارہ نہیں ہے، تجھے باؤنڈریز کی ضرورت ہے۔ تجھے آزاد نہیں چھوڑا کہ جو چاہے تو کرے، نہیں، انسان تجھے باؤنڈریز دی گئی، اور یہ باؤنڈریز بتائیں گی کہ تمہاری فطرت کی حدود کیا ہے۔ تیرے وجود میں محبت کا جذبہ رکھا، لیکن تجھے کھلا نہیں چھوڑا کہ تو جس سے چاہے محبت کرے، جہاں چاہے دل لگی لگائے۔ محبت ہے جس کی اجازت تمہیں شریعت دیتی ہے، نفرت بھی اس سے کرنی ہے جس کی اجازت تمہیں شریعت دیتی ہے۔ ہاں، تیرے وجود میں کھانے کا جذبہ، پینے کا جذبہ، لیکن جب سفرے پہ بیٹھتے ہو تم حیوان نہیں کہ جب بھوک لگی جہاں دل کیا تم نے منہ لگا لیا۔ یہ بھینس ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے باؤنڈریز نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے شریعت نہیں ہے، اس کے پاس صرف فطرت ہے، باؤنڈریز اور شریعت نہیں ہے۔ اس کو باؤنڈریز دینے کے لیے کتا رکھا جاتا ہے۔ ہاں، یہ کتا بکریوں کو ادھر لگاتا ہے کہ یہ زمین تیری نہیں ہے، اس زمین میں نہیں جانا، یہ غیر کی زمین ہے، تو اس راستے پہ چلنا ہے۔ تو اس کی باؤنڈریز کے لیے ہم کوئی حیران رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ خود باؤنڈریز کو چن نہیں سکتی۔ یہ بھینس جب کھانے کی طلب ہوتی ہے تو یہ مسجد کا سبزہ بھی کھائے گی، مندر کا سبزہ بھی کھائے گی، اپنے مالک کی زمین کا سبزہ بھی کھائے گی، اور کسی غیر کے زمین میں بھی چلی جائے گی۔ لیکن اے انسان، میں نے تمہیں شریعت کا راستہ دکھایا کہ جب سفرے پر بیٹھو، جب کمانے جاؤ، جب روزی طلب کرنے جاؤ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو دیکھ کے کھایا کرو جو کھا رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تمہاری فطرت کو پابند کرنے کے لیے حدود الہی میں لانے کی ضرورت تھی۔ جس طرح تمہارے گھر کو باؤنڈریز کی ضرورت ہے، اسی طرح تمہاری فطرت کو باؤنڈریز کی ضرورت ہے، اور اس باؤنڈری کا نام ہے شریعت۔ جب تک شریعت باقی ہے تمہاری فطرت باقی ہے، اور جب تم نے شریعت کی دیواروں کو سیکولرزم کے چھانسے میں آ کر توڑ دیا تو تمہاری فطرت مسخ ہو جائے گی۔ ویسٹرن ورلڈ نے کہا کہ شریعت اور دین کی باؤنڈریز ہماری ترقی میں بڑی رکاوٹ ہیں، اور اگر ترقی چاہتے ہو تو دین کی دیواروں کو گرانا پڑے گا۔ اے خاتون، اگر ترقی چاہتی ہو تو پردے کی دیواروں کو گرانا پڑے گا۔ اے جوان، اگر ترقی چاہتے ہو تو غیرت پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا، حیا پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ معصوم فرماتے تو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا جب باؤنڈریز اسلام اور شریعت کی دیواروں کو گرا دے گا اور رونگتا ہوا سیکولرزم کے تصور سے، لبرلزم کے تصور سے رونگتا ہوا اسلام کی دیواروں کو چلا جائے گا، ہاں تجھے ترقی تو مل سکتی ہے لیکن تمہاری فطرت مسخ ہو جائے گی۔ اور اس فطرت کو مسخ ہوتا ہوا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرد سے شادی کرنے لگا۔ یہ فطرت کا مسخ ہونا ہے، کیونکہ اس کے پاس ڈالر تو ہے، مال تو ہے، گاڑی تو ہے، ترقی تو ہے، جہاز تو ہے، ٹیکنالوجی تو ہے، بم تو ہے، لیکن اس نے اپنی فطرت کو تولاد کر لیا۔ اب باپ بیٹے کا احترام نہیں، بیٹا باپ کا احترام نہیں، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں، عورت سے شادی کرنے لگی، مرد سے شادی کرنے لگا، یہاں تک کہ خبریں آنے لگی کہ بہن بھائی سے شادی کرنے لگی۔ عصمت دری تب ہوتی ہے جب شریعت کی باؤنڈریز گرتی ہے۔ اب تمہیں سمجھ آتا ہے کہ کربلا جنگ نہیں ہے، شریعت کی دیواروں کو مضبوط کرنے کے لیے حسین نے اپنا خون دیا۔ کیونکہ اگر یزید رہتا یہ باؤنڈریز نہ رہتی۔ یزید شریعت کا پابند نہیں تھا، کلمہ پڑھتا تھا، لیکن جس سے تمیز نہ ہو کہ کفی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، جس سے حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، اگر یہ تمہارا حاکم رہتا تو تمہاری فطرت مسخ و تباہ و برباد ہو جاتی۔ اہل بیت تمہاری فطرت کو فطرت اللہ بنا جاتے تھے کہ انسان اگر شریعت ہے تو دین بھی باقی ہے، دنیا بھی باقی ہے، اور سکون بھی باقی ہے۔ تو قدر کرو اہل بیت کی، اگر حسین نہ ہوتے آج فرش عزا نہ ہوتا۔ حسین یا زندہ باد، حسین یا زندہ باد، چھوٹی سی فطرت ہے،
اللہم صلی علی محمد۔ انسان اگر فطرت کو بچاؤ گے تو زندگی میں سکون ہوگا۔ یہ بے سکونی اور اطمینان قلب کا نہ ہونا ایسی ہے کیونکہ ہم 50-50 بننا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ مولانا 50% سماج پہ چلیں گے اور 50% اسلام پہ چلیں گے۔ کہ نہیں، اس سے سکون نہیں ملے گا۔ نہیں 30% مسلمان ہیں اور 70% ہم سماج کے کہنے پہ چلیں گے۔ کہ نہیں، اسلام کا نام ہے، لفظ کافہ قرآن نے استعمال کیا کہ دین خدا میں کمپلیٹ داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ آدھا مسلم رہوں گا اور آدھا ویسٹرن رہوں گا، آدھا مسلم رہوں گا اور آدھا یورپ کو کاپی کروں گا۔ اور بہت سارے ہمارے مومنین کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اسلام نے کہا کہ عورت کی فطرت کہ اس کو کھلایا جائے، یہ روزی کی تلاش میں نہ جائے، یہ مال کی تلاش میں نہ جائے، اور مرد کے لیے آئے کہ یہ واجب النفقہ ہے، مرد کمائے عورت کھائے۔ جب یہ باپ کے گھر میں آئے تو باپ پر واجب ہے کہ عزت سے بیٹی کو کھلائے، اور جب یہ شوہر کے گھر میں آئے تو شوہر پر واجب ہے کہ اسے وہی عزت دے جو عزت اس کے باپ کے گھر میں تھی۔ اور مرد کے لیے آئے کہ یہ کمائے، اس کا ہاتھ دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو، کیونکہ جو دیتا ہے وہ ہمیشہ حاکم رہتا ہے، اور جن قوموں کو لینے کی عادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ غلام رہتی ہیں۔ اسی لیے اہل بیت نے کہا مرد پر ہے کہ وہ سخی رہے اور عورت کے لیے ہے کہ وہ کنجوس رہے۔ اگر اس نے دینا شروع کیا تو گھر کو تباہ کر دے گی، اور مرد اگر کنجوس بن گیا تو نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے نہ بچوں کو۔ سخی مرد علی کو بھی اچھا لگے اور اپنے گھر والوں کو بھی اچھا لگے، کنجوس مرد نہ خدا کو اچھا لگے نہ علی کو اچھا لگے نہ بیوی بچوں کو اچھا لگے۔ تو فرمایا گھر کے معاملے میں کبھی کنجوس ہی نہ کیا کرو، تمہارے اوپر ہے کہ تو سخی رہے، یہی تمہاری فطرت احسن ہے۔ اور عورت کے لیے ہے کہ وہ کنجوس رہے، کیونکہ اگر یہ سخی ہو گئی تو مرد فقیر ہو جائے گا، اگر اس نے بانٹنا شروع کر دیا تو مرد کے لیے کیا بچے گا۔ تو فرمایا عورت کی فطرت میں ہے کہ اسے نفقہ دیا جائے، اور مرد کی فطرت میں ہے یہ کمانے جائے۔ اگر گھر کا سلسلہ چلانا چاہتا ہے، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو حاکمیت دی عورتوں پر کہ یہ حاکم رہے، وہ محکوم رہے۔ کسی بھی گورننس کو یا سسٹم کو چلانے کے لیے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے، اور جس سسٹم میں یہ الٹ ہو گیا، یعنی خاتون کمانے لگی اور مرد کھانے لگا، اور اس کے بعد بھی کہے میں کھاتا بھی رہوں گا اور حاکم بھی رہوں گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر کھائے گا تو تجھے محکوم رہنا پڑے گا۔ اب یہی مسلم جس کا کلچر مسلم تھا، اسلامی ثقافت کو لینے والا، اب یہ انگلینڈ چلا گیا، یورپ چلا گیا، امریکہ چلا گیا، یعنی ذہن مسلمان سماج مسلم کے خلاف ہو۔ تو ایسی جگہوں پہ مسلمان پھنس جاتا ہے۔ شادی تو کر کے بیوی کو لے گیا اور کہنے لگا کہ کیونکہ امریکن سماج میں آئے ہیں تو لہٰذا تجھے بھی کمانا پڑے گا، مجھے بھی کمانا پڑے گا، اب 50-50 کر کے چلائیں گے، ہم ایسے یہاں پہ رہ نہیں سکتے، اخراجات بہت ہیں۔ تو خاتون نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو میں امریکن بن جاؤں تو امریکن بن جاتی ہوں۔ اب وہ صبح سے شام تک کمانے لگی، لیکن جب شام کو گھر آئی تب شوہر نے ڈیمانڈ کی اب تھوڑا پاکستانی بن جاؤ، مجھے کھانا بنا کے دو۔ تو بیوی بھی کہتی ہے یا پورا امریکن بناؤ یا پورا پاکستانی بناؤ، اگر کھانا بنوانا ہے تو کمانے نہیں جاؤں گی، اور اگر کمانے جاؤں گی تو آرڈر کر کے پیزا کھلاؤں گی۔ ہاں، تو اگر گھر کو بھی چلانا ہے تو تجھے کمپلیٹ ایسے چلانا ہے جیسے اسلام نے کہا۔ جب سیدہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا مقام ہے جب خاتون سب سے زیادہ خدا کے قریب ہوتی ہے، تو بیوی نے فرمایا جب اپنے شوہر اور باپ کے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ فرمایا جو گھر کی اللہم صلی اللہ۔ تو عزیزان محترم، فطرت تب بچتی ہے، سماج تب سیف ہوتا ہے جب انسان فطرت الہی کا خیال کرے۔ فرمایا مرد کے لیے ہے کہ یہ بہادر ہو، عورت کے شان میں ہے کہ یہ عورت بزدل ہو۔
اگر عورت بہادر بن گئی اور شوہر کو کہے تو نیچے بیٹھ جا، چور کو میں دیکھتی ہوں، اگر اتنی بہادر ہو جائے کہ چوروں سے ڈرنے لگے، بزدلی اس کے فائدے میں ہے، بہادری اس کے نقصان میں ہے، اگر بہادر بن گئی اور رات کے اندھیرے میں روڈوں پہ نکلنے لگے، سڑکوں پہ چلنے لگے، تو پنڈی اور اسلام آباد جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ پھر عورت نہ کہے کہ مجھے نقصان کیوں ہوا۔ جب تو الہی فطرت سے ہٹتی ہے تو تمہاری دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ اگر اپنے وجود کو بچانا چاہتے ہو تو فطرت الہی پہ چلو، احکام الہی پہ چلو، شریعت کا سہارا لو۔ تو فرمایا جو فطرت کو بچانا چاہتا ہے اسے شریعت کا سہارا لینا ہوگا۔ مرد کے لیے سخاوت، عورت کے لیے کنجوسی، مرد کے لیے بہادری، عورت کے لیے بزدلی۔ اور مرد کے لیے آئے کہ یہ اخلاق کا اچھا ہو، عورت کے لیے آئے کہ جب یہ کلام کرے تو اس کے لہجے میں غرور ہو۔ اگر یہ مٹھاس سے کسی نامحرم سے باتیں کرے گی تو اس کے ذہن میں اور اس کے دل میں شیطانی خیالات آئیں گے، لیکن اگر یہ غرور سے بات کرے گی، اتنا غرور ہو کہ کوئی مرد غلط نیت کر کے سوچ بھی نہ پائے۔ یہ قانون الہی ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں عزت دی ہے۔ مرد کے لیے ہے کہ وہ عورت کا رشتہ لینے جائے۔ یہ عورت کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنا رشتہ لینے کے لیے کسی مرد کے پاس جائے۔ اور یہ قانون الہی تھا۔ جب آدم و حوا کو بنا لیا تو آدم درخت کے سائے میں جنت کی خوبصورت ہواؤں میں سو رہے تھے، اور یہاں آدم نے جیسے آنکھ کھولی تو سامنے کسی کو بیٹھا ہوا دیکھا، چہرہ حسین لیکن بھولیا آدم سے ملتا جلتا، لیکن حسن میں کئی زیادہ آدم سے۔ اور جیسے آدم نے دیکھا، فطرت انسان ہے کہ اٹریکٹ ہوتا ہے نیگیٹو چیز کی طرف، تو آدم نے جیسے دیکھا کہا کون؟ تو آواز آئی میں حوا ہوں۔ کہا آپ کی شکل مجھ سے بہت ملتی ہے۔ کہا کیوں نہیں ملے گی؟ خدا نے مجھے تیرے ہی وجود سے بنایا ہے۔ اب جیسے جن سے مخالف سے آدم ملے، جذبات انسان کے وجود میں تھے، آدم نے کہا کہ میرے قریب آ جاؤ، اور جیسے کہا میرے قریب آؤ، الہی آواز آئی کہ آدم رک جا۔ یہ وجود عظیم وجود ہے، محترم وجود ہے، یہ وجود تیرے پاس نہیں آئے گا۔ اگر تجھے رشتہ چاہیے تجھے حوا کے پاس جانا پڑے گا۔ اے خاتون، یہ تیری عزت ہے کہ تو گھر میں رہے اور مرد تیرا رشتہ لینے کے لیے آئے۔ رشتوں کو تلاش فیس بک پہ نہیں کیا جاتا، واٹس ایپ پہ نہیں کیا جاتا، گلیوں میں نہیں کیا جاتا۔ اللہ نے تجھے عزت دی ہے، اور عزت تب تک باقی رہتی ہے جب تو خود اپنی عزت کرے۔ خدا انسان کو عزت دینا چاہتا ہے، اور یہ عزیز تب رہے گا جب خود کو عزیز سمجھے۔ تبھی فرمایا عزت نفس کو بچانا ہر مومن پر واجب ہے، کیونکہ میں نے تجھے عزت دی ہے اور تجھے اپنی عزت رکھنی ہے۔ فرمایا یوم تبلی السرائر، اس کائنات میں کسی کے راز کو کھولتا نہیں ہوں، لیکن قیامت کے دن انسان کے رازوں کو کھولا جائے گا۔ ایک عورت ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، لیکن حضرت موسیٰ سے کہتی ہے موسیٰ کیا رب مجھے بھی بخشے گا؟ کیا تیرا خدا مجھے بھی بخشے گا؟ حضرت موسیٰ نے خدا سے سوال کیا پروردگارا، ایک خاتون ملی ہے اور کہہ رہی ہے کہ کیا تو اسے بخشے گا؟ اللہ نے کہا میں بخشنے والا ہوں، میں اسے بخش دوں گا۔ حضرت موسیٰ اس کے پاس گئے کہ رب کی آواز آئی ہے کہ خدا تجھے بخش دے گا۔ اس نے کہا موسیٰ مجھے، میں بدکار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطاکار ہوں، کہ خدا مجھے بخشے گا؟ اللہ کی آواز آئی موسیٰ کہہ دو اب اسے نہیں بخشوں گا۔ کہ خدایا پہلے کہا بخش دوں گا، اب کہہ رہے ہو نہیں بخشوں گا؟ کہ جب تک اپنا راز چھپا کے رکھا تھا، جب تک اپنے گناہوں کو چھپا کے رکھا تھا، میں نے کہا میں نے بھی چھپایا ہے، کم از کم اس میں اتنی عزت ہے کہ یہ خود اپنے گناہوں کو چھپا رہی ہے، تو میں نے کہا بخش دوں گا۔ جب اس نے اپنے گناہوں کو تیرے سامنے برملا کر دیا تو اب میں بھی نہیں بخشوں گا۔ تو انسان اگر فطرت الہی پہ رہنا چاہتے ہو تو ذرا اپنی فطرت کو اسٹڈی کرو، وہ کون سی چیزیں ہیں جو خدا نے تمہاری فطرت میں رکھی ہے۔ اگر اسٹڈی نہیں کرو گے یہ معاشرہ تمہاری فطرت کو مسخ اور تباہ و برباد کر دے گا۔ فطرت انسان میں ہے کہ مرد میں حیا ہو، عورت میں شرم ہو۔ اے انسان، تمہاری فطرت میں
تقاضا دیدار ہے، تو دیکھنا چاہتا ہے، یہ فطری تقاضا ہے۔ عورت کی فطرت میں ہے کہ وہ خود کو سنگھارنا چاہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز میں کمال ہوتا ہے، کمال اظہار چاہتا ہے، کمال خود کو دکھانا چاہتا ہے۔ مثلا اگر میری انگوٹھی اچھی ہوگی میں بار بار آپ کے سامنے ہاتھ کو لہراؤں گا، لیکن اگر کوئی گندی چیز پہنی ہوگی میں اسے چھپانا چاہوں گا۔ اگر میری قمیض صاف ہوگی میں دکھانا چاہوں گا، لیکن اگر قمیض میلی ہوگی میں اس کو چھپانا چاہوں گا۔ تو جب کمال ہوتا ہے تو انسان کے وجود میں خواہش اظہار پیدا ہوتی ہے، لیکن جب نقص ہوتا ہے انسان خود کو چھپاتا ہے۔ یہ معاشرے میں میک اپ کا ہونا بتا رہا ہے کہ عورت کی فطرت میں سنگار ہے، کیونکہ اگر سنگار کی فطرت نہ ہوتی مرد کی ڈریسنگ ٹیبل پہ میک اپ نظر نہیں آتا، عورت کی ڈریسنگ ٹیبل پہ میک اپ نظر آتا ہے۔ کتنی بھی حسین خاتون کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی میک اپ کے پیچھے جاتی ہے، کیونکہ خدا نے اسے کمال دیا ہے اور کمال خود کو دکھانا چاہتا ہے۔ لیکن مرد میں شوق کمال نہیں ہے، شوق دیدار ہے۔ یہ کمال کو پسند کرتا ہے، وہ کمال کو دکھانا چاہتی ہے۔ اب یہاں پہ حدود شریعت آتی ہے، اے مرد تیری فطرت میں آئے تو تقاضا دیدار کرتا ہے، تو شوق دیدار رکھتا ہے۔ ہاں دیکھ جتنا تجھے دیکھنا ہے، لیکن اسے دیکھنا جس کو میں نے تیرے لیے حلال کیا ہے۔ شوق دیدار بیوی کے لیے ہے، دیکھ سکتا ہے تو صرف اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے۔ اور خاتون کو کہا تمہارے وجود میں صفت سنگھار ہے، تو خود کو ظاہر کرنا چاہتی ہے، دکھانا چاہتی ہے۔ دکھاؤ میں تجھے منع نہیں کرتا، سنگھار کرو میں تجھے منع نہیں کرتا، لیکن تمہارا سنگھار غیر مردوں کے لیے نہیں ہے، بس اپنے شوہر کے لیے ہے۔ یہ دنیا مثالی دنیا ہے۔ اگر خدا آپ کو کہتا کہ اے میرے بندے جنت میں تجھے حور دوں گا، تو بندہ پوچھ سکتا تھا حور کیسی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جب کسی چیز کا ٹیسٹ ہوگا تو آپ اس چیز کے پیچھے جائیں گے نا۔ کسی نے زندگی میں مینگو کھایا نہیں اور میں مینگو کی تعریفیں کرنے لگوں تو اسے کیا پتا مینگو کیا ہوتا ہے۔ ہاں بھئی آپ نے زندگی میں مٹھاس چکھی نہیں، اب میں آپ کو کیسے بتاؤں میٹھا کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے چکھا ہی نہیں تو کبھی آپ کو بتا نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ نے مٹھاس چکھی ہو پھر میں کہوں گا کہ فلاں چیز گڑ سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ اب آپ کو پتا چلے گا جب گڑ اتنا میٹھا ہے تو یہ مولانا اتنی تعریف کر رہے ہیں کہ گڑ سے بھی زیادہ میٹھی وہ چیز کتنی میٹھی ہوگی۔ میں آپ سے پوچھوں گا کشمیر گئے ہو، آپ کہیں گے ہاں کیسا ہے؟ آپ کہیں گے بہت مولانا بہت سرسبز ہے۔ میں کہوں گا میں فلاں جگہ گیا ہوں جو کشمیر سے 100 گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ اب آپ کے دل میں شوق دیدار پیدا ہوگا، ٹیسٹ کا شوق پیدا ہوگا۔ بھئی فلاں جگہ مچھلی کھائی، ہاں وہ تو بہت مشہور مچھلی ہے۔ میں کہوں گا فلاں کنٹری میں جو مچھلی بنتی ہے آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے۔ اب خدا کو کوئی ایسی چیز بنانی تھی تاکہ بندے کو بتائے کہ جنت کیسی ہے۔ کوئی چیز ایسی بنائے تاکہ بتائے کہ جنت کا دیدار کیسا ہے۔ تو خدا نے دنیا میں کچھ حسین نظارے بنائے، کچھ حسین وادیاں بنائیں۔ اب بندے کو اگر دودھ چکھا ہوا نہ ہو تو خدا کیسے سمجھاتا وہاں دودھ کی نہریں ہیں؟ اگر شہد پی نہ ہو تو بندے کو کیا پتا شہد کیسی ہوتی ہے؟ اگر یہاں کسی خاتون کا وجود نہ ہوتا خدا کیسے سمجھاتا کہ حور کیسی ہوتی ہے؟ تو کہ دنیا میں تیری حور تیری بیوی ہے، اور وہاں جو ملے گی وہ کئی اس کا حسن اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ دنیا میں حسن، یہ درخت، یہ سبزہ، یہ ہریالی، یہ نہریں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ قندیل، یہ شمس و قمر، یہ نور، یہ چراغ، یہ ظلمت، یہ نور، یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو، لیکن جنت اس سے کئی گنا زیادہ حسین ہے، خوبصورت ہے۔ یہاں کا حسن دیکھو، یہ عکس ہے، وہاں حقیقت ہے۔ یہ عکس ہے، وہاں حقیقت ہے۔ یہاں تجھے کبھی کبھی سکون دیتا ہوں لیکن پھر سکون کو چھین بھی لیتا ہوں۔ یہاں صحت بھی دیتا ہوں پھر تکلیف بھی دیتا ہوں تاکہ تجھے سمجھاؤں کہ دنیا دار القرار نہیں ہے۔ دنیا میں سکون کو تلاش مت کرنا، سکون وہاں کا نام ہے۔ یہاں ٹیمپریری زندگی تجھے دیتا ہوں تاکہ تو تھوڑا سکون کا مزہ لے، وہاں تجھے ابدی نعمتیں دیتا ہوں۔ یہاں تجھے ٹیسٹ بھی ٹیمپریری دیتا ہوں، جب تک پانی منہ میں ہے تو ذائقہ ہے، جب گلے سے نیچے اترا تو ذائقہ گیا۔ جب تک پان منہ میں ہے تو ذائقہ ہے، جب نیچے گیا تو ذائقہ اترا۔ اور یہاں جتنے تجھے مزے دیے وہ ٹیمپریری ہیں۔ کتنا بھی تجھے مال مل جائے، کتنی بھی دولت مل جائے،
چلو ایک دن لسی پیو گے، مال ہے، پھر ڈیمانڈ کرو گے آج مغز کھانا ہے، پھر کہو گے انڈا کھانا ہے، پھر کہو گے گوشت کھانا ہے، کھا کھا کے تھک جاؤ گے، پھر آخر میں کہو گے ارے بور ہو گیا ہوں، چلو جنگل کی طرف شکار کرنے چلتے ہیں۔ شکار پہ چلے جاؤ گے، 3 دن رہو گے، پھر بور ہو جاؤ گے۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو تجھے ہمیشہ لذت دے۔ یہاں کی لذتوں کو فنا دے کر بتاتا ہوں کہ دنیا فنا کا نام ہے، اگر بقا چاہیے تو وہاں آنا پڑے گا۔ وہاں کی لذتوں کو بقا ہے، وہاں کی زندگی کو بقا ہے۔ اگر سکون ابدی چاہتے ہو تو اے میرے بندے، وہ سکون تجھے میدان قیامت میں ملے گا۔ یہاں سکون کو تلاش نہ کر، کبھی بھی علی کو نہیں دیکھو گے کہ علی دنیا میں سکون تلاش کرے، کبھی حسین کو نہیں دیکھو گے کہا مولا خلاصہ کلام اور ذکر مصیبت، مولا سکون کس چیز میں ہے؟ تو امام نے کہا سکون قناعت میں ہے۔ کس میں ہے؟ قناعت میں۔ اپنی خواہشوں کی چادر کو اتنا بڑھاؤ جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ خواہش کی چادر کو پھیلاؤ گے تو سکون نکل جائے گا۔ سکون چاہتے ہو تو قناعت، جب تک ضرورت نہیں خواہش پیدا نہ کرنا۔ کئی لوگ ہیں کہ مولانا گھومنے گئے تھے ڈولمن مال، ہائپر اسٹار، ضرورت تھی نہیں لیکن ایسے نکل گئے گھومنے۔ کہ بھائی اٹھا دیجئے جو اٹھاتے ہیں سامان بھرنے کے لیے۔ کہ نہیں مولانا مجھے تو کچھ لینا نہیں ہے، ضرورت ہے ہی نہیں۔ لیکن جب وہاں پر گیا، اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ بازاروں میں جانا مکروہ ہے۔ جب تو بغیر ضرورت کے بازار میں جائے گا، ضرورت خود کو پیدا کر لیتی ہے، خواہش خود کو جنم دیتی ہے۔ کوئی خواہش نہیں تھی لیکن جب ڈولمن مال میں داخل ہوا تو خواہشیں خود پیدا ہونے لگیں، ضرورتیں خود پیدا ہونے لگیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی پوری چھپی کو بھر لیا، 10-15 ہزار کی شاپنگ کر لی، کیونکہ ضرورت خود کو پیدا کرتی ہے۔ تبھی فرمایا کبھی بھی مکروہ ہے، اگر ضرورت نہیں تو بازار میں نہ جاؤ۔ جب تک لباس تن پر ہے، صحیح ہے، نیا لباس نہ خریدا کرو، اگر نیا خرید بھی لیا ہے تو پرانا کسی فقیر کو دے دیا کرو۔ تو یہ وہ طریقہ اور سلیقہ تھا جو اسلام نے سکھایا، جو دین نے سکھایا، کہ جس پر افسوس کے ساتھ ہم بہت کم عمل کرتے ہیں۔ اگر اہل بیت کی زندگی کو فالو کرتے تو زندگی میں سکون ہوتا۔ فرمائے دنیا کی کوئی بھی ایسی لذت نہیں جسے بقا ہو، ہر لذت کو فنا ہے۔ چھٹے امام منبر پر گئے اور مولا خطبہ دینا چاہتے تھے، لوگ انتظار میں کھچا کھچ، مسجد بھری ہوئی کہ امام کلام کریں۔ امام نے کہا آج میں کوئی کلام نہیں کروں گا، آج تم سے پوچھوں گا، اتنے سال مجھے سن رہے ہو، مجھے بتاؤ کہ میری باتوں سے تم نے سیکھا کیا ہے؟ صرف سامع نہ بنو، عامل بھی بنو، صرف سننے والے نہ بنو، سمجھنے والے بھی بنو۔ کہ اتنے سالوں سے مجھے سن رہے ہو، آج اپنے امام کو بتاؤ کہ تم نے میری باتوں سے سیکھا کیا؟ سارا مجمع خاموش، کیونکہ سننے والا تھا۔ ایک بندہ اٹھا، حدیث لمبی ہے، 8 صفات تھی لیکن آج ایک بتا رہا ہوں۔ بندہ اٹھا اور اس نے کہا کہ میرے آقا، میں نے آپ کی باتوں سے کئی چیزیں سیکھی ہیں۔ خلاصہ کلام ایک بات۔ امام نے کہا بتاؤ کیا سیکھا؟ کہ مولا جب زمانے کے اندر گیا، میں نے لوگوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی الفتیں دیکھی، بڑی دوستیاں دیکھی، بڑی رفاقتیں دیکھی، بڑی قربتیں دیکھی، کہ مثلا یہ میرا یار ہے، کچھ کہتے ہیں یہ میرا جگری یار ہے۔ ہوٹل پہ بھی ساتھ سیلفی، کھانے پر بھی ساتھ سیلفی، 7 گئے تو ساتھ سیلفی، شکار پہ گئے تو ساتھ سیلفی۔ بندہ بیوی کے ساتھ اتنا نظر نہیں آتا جتنا اس جگری یار کے ساتھ نظر آتا ہے۔ جہاں دیکھو اس کے ساتھ فوٹو، کہ یہ تو میرا بچپن کا دوست ہے اور بچپن کا یار ہے۔ کہ مولا قریب سے قریب رشتے کو میں نے دنیا میں پرکھا، لیکن میں نے دیکھا جب ان رشتوں کے بیچ میں ملک الموت آتا ہے، دو رشتوں کے بیچ میں ملک الموت آتا ہے، تو میں نے قریب سے قریب رشتے کو دیکھا کہ وہ بھی جدا ہو گیا۔ تو میں نے دنیا سے ایک سبق سیکھا کہ کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں جو ہمیشہ تیرے ساتھ رہے۔
بیٹا بھی جدا، بیوی بھی جدا، اولاد بھی جدا، سب تجھ سے جدا ہو جائیں گے۔ اور انسان کا سب سے مشکل وقت ہوتا ہے سفر قبر۔ اگر یہ میرا دوست تھا اور میرا جگری یار تھا تو قبر میں تو میرے ساتھ نہیں ہے، خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے مٹی ڈال کے جا رہا ہے، اور مجھے تکو تنہا اس اندھیری رات میں مٹی کے منوں کے نیچے چھوڑ کے، یہ کیسا دوست ہے؟ ایک سبق سیکھا کہ کوئی بھی تیرا جگری یار نہیں، کوئی بھی تیرا دوست نہیں، کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے۔ امام نے کہا بارک اللہ فیک، میری باتوں سے کیا سیکھا؟ کہ مولا آپ کی باتوں سے یہ سیکھا کہ دوستی اس سے کرو جو ہمیشہ تیرے ساتھ رہے، یار اسے بناؤ جو دنیا میں بھی ساتھ رہے، آخرت میں بھی ساتھ رہے۔ اچھا پھر تم نے دوست کس کو بنایا؟ کہ مولا میں نے آپ کی زندگی کو دیکھا کہ آپ نے دوست کس کو بنایا، میں نے آپ کی زندگی کو دیکھا کہ آپ نے سب سے زیادہ دوست کس کو بنایا؟ تو امام نے کہا بتا میرا دوست کون ہے؟ کہ مولا جس کے ساتھ آپ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ کوئی دوست وہی ہوتا ہے نا جس کے ساتھ زیادہ ٹائم میرا گزرے۔ اگر ٹائم فلاں شخص سے گزر رہا ہے تو وہ دوست ہے، بیوی کے ساتھ گزر رہا ہے وہ دوست ہے۔ کئی لوگوں کو زنجلیل کہا جاتا ہے کیوں کمرے سے نکلتے نہیں ہیں، تو کہتے ہیں بیوی کے ساتھ زیادہ رہ رہا ہے تو زیادہ بیوی سے محبت ہے، بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم تو بچوں سے محبت، باہر دوستوں کے ساتھ زیادہ۔ کہ مولا جس کا سب سے زیادہ آپ کے ساتھ وقت گزرتا ہے۔ امام نے کہا میرا وقت کس کے ساتھ زیادہ گزرتا ہے؟ کہ مولا مصلی عبادت پر۔ کہ مولا ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز سے دوستی ہے، جب بھی وقت ملتا ہے ہم نے آپ کو مصلی پہ دیکھا، جب بھی ایسے بیٹھے ہوئے ہاتھ میں ہم نے تسبیح کو دیکھا، آپ نے ذکر خدا کو دوست بنا لیا، آپ نے اللہ کی نماز کو دوست بنا لیا۔ امام نے کہا کہ احسنت، بارک اللہ فیک، واقعا تم نے صحیح سمجھا۔ اور کہ مولا مجھے بھی یہ پتا چل گیا کہ اگر میں نماز سے دوستی کروں گا تو نماز دنیا میں بھی ساتھ رہتی ہے، قبر میں بھی ساتھ رہتی ہے۔ اگر میں ذکر خدا سے دوستی کروں گا، یہ ذکر یہاں بھی مجھے اطمینان دیتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن نہیں ہوتا تو یہاں بھی دل مطمئن ہوتا ہے، قبر میں بھی اطمینان ہوتا ہے۔ اگر میں نے دوستی آپ کی ولایت سے رکھی تو ولایت یہاں بھی میرا ساتھ دیتی ہے اور قبر میں بھی علی ساتھ دیتے ہیں۔ تو عزیز تجھے دیکھنا ہے کہ دوستی زیادہ ہوٹل سے ہے، ٹی وی سے ہے، موبائل سے ہے، اے خاتون ڈرامے کی قسطوں سے ہے، پورا دن پریشان رہتی اگلی قسط کب آئے گی، پتہ نہیں بندہ مرے گا یا بچے گا۔ ہاں کیونکہ ہمارے دلوں میں جو الفتیں پیدا ہو رہی ہیں وہ دنیا کی زیادہ ہیں، آخرت کی کم ہیں۔ تو انسان رشتہ اس سے بنا جو دنیا میں بھی فائدہ دے، آخرت میں بھی فائدہ دے۔ کربلا کے میدان میں آؤ اور رشتوں کو پرکھو۔ کون سی ماں ہے جو اپنے جوان لال کو موت کے میدان میں اتارے؟ ارے مائیں تو پوری رات جاگتی ہیں کہ بچہ سو جائے، ماں تو اپنے بچے اور لال کی تکلیف کو دیکھنا برداشت نہیں کرتی۔ لیکن عجیب منظر ہے کربلا کے میدان میں کہ اکبر کی ماں اکبر کو سجا رہی ہے، قاسم کی ماں اپنے لال کو کہہ رہی ہے میرے لال کہیں ایسا نہ ہو سارے چلے جائیں اور تو بیٹھا رہے، دنیا کہے گی کہ اس کی ماں کے دودھ میں اثر نہیں تھا۔ کربلا میں فطرت بدلتی ہوئی نظر آتی ہے، فطری تقاضا ہے کہ ماں بیٹے کو صحیح و سالم دیکھنا چاہتی ہے، لیکن یہ کربلا کی کیسی مائیں ہیں جو بچوں کو قربان کر رہی ہیں، خوشی خوشی میدان جنگ میں اور موت کے منہ میں بھیج رہی ہیں۔ جب ان ماں سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں اپنے بچوں سے محبت نہیں ہے، کیا اپنے 14 سال کے قاسم سے محبت نہیں ہے، تو ماں کی آواز آئی بچوں سے محبت ہے پر حسین سے زیادہ ہے۔
دین قربانی کا نام ہے کہ آج میرے دل میں زیادہ محبت کس کی ہے؟ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس پہ سب کچھ نچھاور کرنے کا من بھی کرتا ہے، لیکن اگر یہ محبت اس معیار پہ نہیں ہے تو بندہ قربانی بھی نہیں کر سکتا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو، جس کے لیے امام زین العابدین فرماتے ہیں کثرت سے میرے بابا کو سلام کرو۔ مولا اتنا سلام کیوں کریں؟ کہا کیونکہ عاشورہ کے دن میرے بابا ترس گئے کہ کوئی بابا کو سلام کرے۔ مولا ایسا کیا ہوا تھا؟ کیوں کسی نے سلام نہیں کیا تھا؟ کہ تجھے نہیں پتا؟ کہ مولا نہیں، کہ مسلمان کو سلام کرتا ہے۔ میرے بابا کو انہوں نے مسلمان بھی نہیں سمجھا تھا۔ کوئی کہتا تھا یہ باغی کی بہن ہے، اسے پتھر مارو۔ زینب بولتی تھی اگر پتھر مارنا ہے مارو، لیکن میرے حسین کو باغی نہیں کہو۔ تو فرمایا تیرے سلام سے ہمیں ٹھنڈک ملتی ہے، دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کرے اپنے غریب مولا کو۔ السلام علی الحسین علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میرا سلام ہو زینب کے لٹی ہوئی چادر پہ، ہم بڑی مظلومہ بی بی ہیں۔ امام زمانہ فرماتے ہیں جب بھی میرے ظہور کی دعا کرو خدا کو میری پھوپھی زینب کا واسطہ دیا کرو۔ سنو گے تیرے مولا بی بی کو سلام کیسے کرتے تھے؟ رو کر فرماتے تھے میرا سلام ہو میری ان پھوپھیوں پہ جن کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے تھے۔ جب یہ بی بی یزید کے دربار میں گئی تھی، کہا یزید تجھے حیا نہیں ہے، تیری کنیزوں کے سروں پہ بھی چادر ہے، لیکن تیرے نبی کی نواسیاں بے چادر ہے۔ 40 سال امام سجاد خون روئے، جسے زینب نے حجاب سکھایا اس کے سر پہ بھی چادر ہے، لیکن زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ ایک یتیم بچی ہے، جب یتیم تھی حسین گھر لے کر حسین نے پالا، زینب نے قرآن پڑھنا سکھایا، جوان ہوئی، امام نے شادی کروا دی، شام چلی گئی، ہر سال مدینے آتی تھی، مولا کی زیارت کرتی تھی اور کہتی تھی مولا
اپنے شوہر کو کہتی ہوں میرا حسین بڑا قریب ہے، مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتا ہے۔ مولا ہر سال کہتا ہے حسین کو دعوت دو، میں بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا، میں بڑا استقبال کروں گا۔ امام کو بڑا پیار آیا، فرمایا شیریں تیری حسرت پوری ہونے والی ہے، شیریں ہم تیرے گھر آئیں گے، لیکن شیریں تو پہچان نہ سکو گے۔ اتنا کہنا تھا شیریں نے کہا مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے امام کو نہ پہچانے۔ امام نے فرمایا شیریں تیرا قصور نہیں ہوگا، حالات بدل جائیں گے، لیکن شیریں حسین کی وصیت یاد رکھنا۔ مولا جان آپ پہ قربان، فرمایا شیریں قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں، قیدیوں کا خیال کرنا۔ شیریں کہتی ہے میں شام چلی گئی، اپنے شوہر کو کہتی تھی جب بھی کوئی قیدی نظر آئے اسے گھر ضرور لے آنا۔ عزادارو حالات بدل گئے، زینب کا قافلہ لٹ گیا، اس کا شوہر بازار سے آ رہا تھا، زار و قطار روتا ہوا گھر آیا، رو کر کہنے لگا شیریں او میری زندگی گزر گئے، کبھی میں نے 4 سالہ قید نہیں دیکھی، بڑی مظلوم قیدی ہے، اس کے کان بھی زخمی ہے اور رخساروں پہ کالے نشان۔ شیریں تیری سفارش تھی قیدیوں کو لے آ، جلدی کر گھر میں لے آ۔ یہ مومن گیا قیدی بیبیوں کو گھر لے آئے، شیریں نے جلدی جلدی سے سفرہ لگایا۔ قیدی بیبیوں میرے مولا کی وصیت ہے، قیدیوں کا خیال رکھو، میں نے تجھ سے بڑا قیدی نہیں دیکھا، جتنا پانی پینا ہے پی لو، جو کھانا ہے بولو میں تیار کرواؤں۔ قیدی بیویوں نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، مومنہ ہمیں کھانا نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے مومنہ؟ اگر اجازت ہو تیرے گھر میں ماتم کر دے، تیرے گھر میں گریا کر لے، ہم بڑے مظلوم ہیں، ایک دن میں ہمارے گھر سے 18 لاش نکلی ہے۔ اے مومنہ کسی نے رونے نہیں دیا، بس اجازت دو اپنے مقتولوں پہ تھوڑا رو لے۔ شیریں نے کہا قیدی بیبیوں جتنا رونا ہے رو لو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں۔ عزیزو یا اجازت کا ملنا تھا۔ ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا پہن کیا، رو کر کے
نہیں کریں گے شیری میں امید کہتی ہے قیدی بی بی اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی ہے اس کا نام لے کے ماتم کرو یا بھائی کا نام آلا تھا پھر سے کوئی قیدی بی بی اٹھی اور بہن کیا آئے عباد کے پیاسے بھیا آئے عباد کے غریب بھیا عباد کا نام سنا اب شیریں سے رہا نہیں گیا او قیدی بی بی چپ ہو جا اللہ عباد پہ میری جان قربان کر دے اب شیریں کو سمجھ نہیں آیا مومنہ جو کہو اس کا نام لے کے بیان کرے اپنی جگہ سے اٹھی جو بی بی سب سے زیادہ رو رہے تھے اس کے قدموں میں بیٹھ گئے کہتی ہے قیدی بی بی مجھے نہیں معلوم کون ہو کہاں سے آئی ہو یہ تو مدینے والوں کے نام ہے اللہ میرے مولا کی خیر کرے او قیدی بی بی آخری مہلت دیتی ہو اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بیان کرو ادادارو اب کوئی اور بی بی نہیں اٹھی ایک مرتبہ زینب اٹھی اور بیان کیا آئے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا آئے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھیا شیریں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا اے قیدی بی بی تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون تیرا میرے حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے زینب نے دھیرے سے بالوں کو ہٹایا او شیریں نہیں پہچانا انا زینب بنت علی او شیریں مہمان آ گئے تیرے حسین نے وعدہ پورا کیا یہ رہا میرا علی اکبر یہ رہا میرا حسین اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین پروردگارا تجھے زینب کی لٹی ہوئی چادر کا باعث ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ